اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں عالمی امن اور سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں۔ فلسطین میں بھی قبضے اور نوآبادی کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں تنازع کی اصل وجہ ہے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ دنیا میں دوہرے عالمی معیارات کی وجہ سے تنازعات حل سے محروم ہیں۔ انہوں نے فورم کے انعقاد پر چینی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ امن کی کوششوں کو جھٹکا، جنگ بندی کے باوجود امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ۔ ترجمان سینٹکام نے تصدیق کر دی، کہا امریکی فورسز نے جنوبی ایران میں دفاع کے تحت حملے کیے۔ حملوں میں میزائل لانچ سائٹس، ایرانی کشتیاں نشانہ بنائی گئیں۔ کشتیاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فورسز کا دفاع کریں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں۔ رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن الحذیفی نے خطبے میں کہا کہ توحید پر عمل درآمد ایمان کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جن قوموں نے ظلم اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین۔ چینی صدر، وزیر اعظم اور کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں۔ چین کی ایران جنگ پر پاکستانی کوششوں کی تعریف، تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی امور پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ امریکہ اور ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین میں قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ ترک میڈیا TRT کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط برقرار رکھے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مزید مضبوط کیا اور مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا۔ TRT کے مطابق مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے، تاہم اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ضروری ہے۔ In terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. In 2010, flash floods hit Pakistan like never before. And Chinese government immediately came to Pakistan's support with their Chinese brothers and sisters, doctors and experts. چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ چین نے مثالی ترقی کی، معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب۔ کہا 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ خطے میں امن، ترقی، خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چینی کاروباری وفود سے بھی ملاقاتیں کی۔ چینی کمپنیز نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ اللہ اکبر کے نعرے کی بدولت
صہیونی حکومت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کا حج کے موقع پر پیغام کہا۔ ایران نے رمضان میں دوسری مسلط کردہ جنگ میں صہیونیوں کو بے بس کیا۔ جا رہے امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا۔ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے کے باعث امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ امن کی کوششوں کو جھٹکا، جنگ بندی کے خلاف ورزی، امریکی فوج کا جنوبی لبنان پر فضائی حملہ۔ ترجمان سینٹ کام نے تصدیق کر دی، کہا امریکی فورسز نے جنوبی ایران میں دفاع کے تحت حملے کیے۔ حملوں میں میزائل لانچ سائٹس، ایرانی کشتیاں نشانہ بنائی گئیں۔ کشتیاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فورسز کا دفاع کریں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایران پر تازہ حملوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھلی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی شکوں پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں اور ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان پر کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ قطر میں ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ یوکرین کے ساتھ اس وقت کوئی فعال یا طے شدہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ ہماری عظیم قربانیوں کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہماری جغرافیائی اہمیت ہے۔ عزیزی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آمد و رفت ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی اور یہ ہمارے علاقائی پانی اور جائز حقوق ہیں۔ یہ معاملہ ابتدائی مراحل میں اعتماد سازی کے اقدامات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ عید میں ایک دن باقی، وقت کم، مقابلہ سخت۔ کراچی کی عوام دوست منڈی میں قربانی کے 99% جانور فروخت ہو گئے۔ کے پی کے، پنجاب، سندھ، سفائر، گولڈن، پہاڑی، کراچی اور جنرل بلاک خالی ہو گئے۔ اونٹ، گائیں، بیل، بکرے ملا کر صرف 500 جانور رہ گئے۔ عوام پریشان، خوبصورت، دلکش اور وزنی جانور خریدنا ہوا محال۔ کراچی میں پانی کا بحران، عوام گرمی میں ہوئے ہلکان، عید پر کیسے کریں گے جانور قربان؟ پانی کی قلت سے ہیں شدید پریشان۔ متاثرہ علاقوں میں نارتھ کراچی، ناظم آباد بفر زون، پی آئی بی کالونی، لیاقت آباد، گلشن، کرنگی، لانڈھی، ابراہیم حیدری شامل ہیں۔ ایسے میں واٹر مافیا نے ٹینکر کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے کے باوجود کراچی میں پانی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔